ناظرین، پروگرام آواز ہنزا میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان سیما کرن. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ شہباز صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ملکی و غیر ملکی سطح پہ گہرے اثر رسوخ رکھتے ہیں. تو آج ہم ان کی سیاسی و سماجی زندگی کے بارے میں جانیں گے. بہت شکریہ راجہ صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں آئے. تو راجہ صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ کن عوامل کی بنیاد پہ آپ نے پی ٹی آئی میں شمولیت حاصل کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے ہنزا نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت عرصے بعد پھر ہم نے اکٹھے ہو گئے ایک پلیٹ فارم پہ. تو خان صاحب کے اس کارواں میں ہم اس لیے شریک ہوئے کہ جو موزتوں کا ایک فارمولہ تھا، جب بھٹو کے ساتھ میر آف ہنزا بھی وفد میں شامل تھا، چائنا گئے تھے، تو اس میں جو وفد میں ایک منسٹر ہنسا تو موزتنگ نے اس کو بلایا کہ بھائی آپ کیوں ہنسے؟ تو وہ پھر دوبارہ ہنسا. تو اس نے کہا بادشاہ صاحب، آپ اتنا بڑا ملک کے بادشاہ ہے، آپ کے جوتے پھٹے ہوئے. تو موزتنگ نے کہا جب تک میرا وہاں کا جوتا ٹھیک نہیں ہوگا تب تک میرا جوتا ٹھیک نہیں ہوگا. تو اسی طرح عمران کا ایک جو کرپشن کے سلسلے میں انہوں نے جو کرپٹ لوگوں کو پکڑنے کی وہ کی اور ملک بچانے کی، اس سلسلے میں ہم اس ریلی میں شامل ہوا کرپشن کے خلاف. صحیح. جب حکومت اور عوام آپ کی قیادت پر اعتبار کر کے آپ کو الیکشن جتاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا کیا کردار ہوگا؟ سب سے پہلے الیکشن تو ہم شروع سے سوشل ورک اور ہمارا گھر بھی اسی طرح ہمارا خاندان بھی سیاست میں رہے، اتنی سی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ہم نے سوشل کام کرتے ہوئے آئے ہیں. ابھی اس فی الحال موجودہ صورتحال ہے جس طرح ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن انٹروڈیوس کیا ہے. سب سے پہلے ہمیں کووڈ-19 کا اس کو خیال رکھتے ہوئے سب سے پہلے 2-3 سال اس پہ ہم نے اسی کے ساتھ ہی چلنا ہے. پھر اس کے ساتھ ہمارا ہمسایہ ملک چائنا، یہ 5 فروری کو سب سے پہلے یہ وبا چائنا میں پھیلی تھی. تو جس وقت مسئلے میں تھے، ہم ہنزا والوں نے، ہنزا ڈیولپمنٹ کے ایز میں چیئرمین، ہم نے چائنا ایمبیسی کو ہم نے پہلے اس میں 20,000 ماسک کا ہم نے ان کو ڈونیشن دیا. تو کیونکہ ہم جب بھی ہمارے ڈیزاسٹر ہوئے ہمارے علاقے میں، سب سے پہلے ہمارا ہمسایہ ملک ہمارے چائنا نے ہمارا سپورٹ کی ہے. تو اس لیے جس طرح پاک فوج نے 2010 میں کے ڈیزاسٹر میں ایک آر ایس پی نے، پاک فوج نے جو ریسکیوز کیے، اس دوران جو عطاباد ڈیزاسٹر ہوا اس میں سب سے پہلے 2 سال کا راشن ہمیں چائنا نے دیا. تو اسی طرح ہم نے بھی جب 2016 میں وہاں پہ ڈیزاسٹر ہوا چائنا تشورغن میں، سب سے پہلے ہم نے ہنزا کی جانب سے، ہنزا ڈیولپمنٹ کے ایز یہ فرض بنتا تھا گورنر کا، یہ فرض بنتا تھا سی ایم کا، لیکن ہم نے انہوں نے پوچھا ہی نہیں، لیکن ہم نے اپنی مدد آپ ان کو 12 ٹرک راشن تاشقرغن پہنچا دیا، ہنزا کی طرف سے ان کو گفٹ کیا تاکہ ہمارا پاکستان کا عزت بھی بن جائے. تو اس لیے ہم نے ان کو مدد کی. خالی چائنا نے ہماری مدد نہیں کی بلکہ ہم نے ان کی بھی مدد کی. تو اسی طرح یہ 900 سال ایک رشتہ رہا ہے ہنزا اور صوبہ سنکیانگ کے درمیان. تو اس لیے وہاں کا جو لوگ آتے تھے، یہاں تجارت کرتے تھے. یہ کب سے شروع ہوا؟ ضیاء الحق مرحوم 1986 میں سب سے پہلے جب سست آیا، اس وقت ان کے ساتھ امور کشمیر قاسم شاہ صاحب تھے. اس طرف سے اگر ہسٹری میں بیان نہیں کروں تو پھر بھی جاتی ہے، تاکہ کچھ ہسٹری ٹچ کروں. اس وقت جب یہ امور کشمیر آیا اور ضیاء الحق آیا، انہوں نے جب اوپننگ کیا تو وہاں پہ پاکستان چائنا سائٹ سے شیرین بیگ آیا تھا، اور اس سائٹ سے ہمارے طرف سے ہمارے چیف سیکرٹری اور میر آف ہنزا اور اس کے ہمارے جو متبرین تھے، وہاں پہ جشن ہو گیا، اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی طرح ہلو ہائی ہو کے وہ بارڈر اوپن ہو گیا. اس کے بعد 86 کے بعد یہ ہوا کہ مال کے بدلے مال، انٹرنل بٹوین گلگت اور ہنزا اور صوبہ سنکیانگ کے درمیان ایک بارڈر ٹریڈ کا ایگریمنٹ ہوا. 96 میں ایگریمنٹ ہوا، جس میں یہاں کے لوگوں کو ایک ریلیف ملا.
صوبہ چنکیانگ کی طرف سے بھی اور پاکستان کی طرف سے بھی. FBR میں ایک نوٹیفیکیشن 2000 اس میں ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا. اس میں اپنا جو بھی ٹیکس تھا وہ فری کر دیا ہمارے لوگوں کو. اس کے علاوہ جتنے بھی ایگریکلچر کے سامان لاتے فی بندہ 2 لاکھ روپے کا سامان لاتے اس پہ ٹیکس نہیں ہوا تھا. اسی زمانے میں یہ جو موجودہ سٹنگ چیف جسٹس بیٹھا ہوا ہے اطہر من اللہ, وہ یہاں پہ ایسی ہوتا تھا. تو ابھی پہلا میں نے یہ پوسٹ ابھی جو انہوں نے خان صاحب نے مجھے دیا ہے, ان کی مہربانی سے سیف اللہ نیازی صاحب اور کرنل امان صاحب نے مجھ پہ اعتماد کر کے ٹریڈ ونگ کا جو سینٹر چیف ایگزیکٹو دیا ہے, میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اس کے بعد میں پہلے ملاقات میں نے چیف جسٹس جو تجربہ رکھتا تھا اس بارڈر پہ, اس نے جو کام کیا ہے ہمارے لوگوں کو جانتا ہے. اس زمانے میں اس نے 27 بندوں کو امپلائمنٹ دی تھی کسٹم میں. اس کے بعد کوئی امپلائمنٹ نہیں ہے. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا گلہ اس لیے آتا ہے کہ جو سابقہ حکومت پہ انہوں نے کوئی امپلائمنٹ نہیں دی. اگر بھرتی بھی کیے تو اپنے لوگوں کو کیا. اگر ہنزا کے ساتھ ستیلی ماہ کا سلوک کیا انہوں نے, کیونکہ بجلی کا جب ہم نے بجلی کا کام شروع کیا, ہم نے چائنا سے سب کچھ منظور کرایا تو انہوں نے NOC نہیں دیا ہمیں. اسی طرح اپنا کافی ایسے جو کام تھے انہوں نے ہمارے ساتھ نہیں کیا, تعاون نہیں کیا. روڈز تھے جو پروجیکٹ تو ویسے بھی بننے ہیں, ٹھیک ہے. بجلی کا مسئلہ جو کہ تو رہا, کیونکہ ابھی اس زمانے کا جو خیبر کا پاور ہاؤس ہے جنرل اسلم شاہ صاحب کا زمانے کا یہ پاور ہاؤس ہے, جنرل وڈائچ صاحب کا یہ ہے جنہوں نے اس زمانے میں اس کا بنیاد رکھا تھا. اس کے بعد یہ KKH بننے کے بعد ہمارے حالت چینج ہو گئی ہے KKH کی وجہ سے. اب دیکھو جہاں پہ روڈ نہیں ہے وہ وہی 100 سال پیچھے ہے. جس طرح ہنزا میں فورس کمانڈر جنرل صفدر صاحب آ کے اس نے ایک تقریر کیا, امریکہ اور پاکستان میں 20 سال کا فرق ہے, نگر اور ہنزا میں 10 سال کا فرق ہے. تو یہ اس نے تقریر کی تھی. لیکن ادھر ایک اور چیز ہے کہ اس زمانے میں جب بیجنگ میں گئے تھے تو اس وقت میں یہاں کے جو آرگینک فروٹ ان میں سے میر آف ہنزا نے گفٹ دیا تھا اس موزتوں کو, جو اس کے بعد کھانے کے بعد ٹھیک ہوا. اس کے بعد ایک بوٹ بیٹھ گئی, انہوں نے 500 چوہے لندن سے ہنزا منگوایا, جن میں سے 250 چوہوں کو لوکل خوراک دیا یہاں کا آرگینک فوڈ, باقی کو بازار کا خوراک دیا. تو وہ جو بازار کا خوراک کھائے تھے وہ سارا بلڈ پریشر اور شوگر ہو گئے. جو یہاں کے اوریجنل کھانا کھائے تھے وہ تو بالکل صحت مند ہو گئے. یہی ایک ہنزا کی ایک مثال ہے. ہنزا کو جو لانگ لائف تھی, سب سے زیادہ عمر ہنزا میں تھی. اب وہ ہنزا کے چینج ہو کے ابھی امریکہ چلے گیا. پہلے نمبر پہ ہنزا, دوسرے پہ جاپان, تیسرے پہ امریکہ تھا. اب اس ایج کے لحاظ ہم دیکھا جائے تو ابھی امریکہ میں جو بھی آدمی فوت ہوتا ہے 80 پلس 85 110 تک جاتا ہے. ہنزا میں وہ نہیں رہی, کیونکہ ہم لوگ, اب ہنزا و نگر کی بات کروں گا, میں فیکٹ بات کرتا ہوں. ہنزا میں ابھی ہم بازار کی چیزیں کھاتے ہیں, جو پراپر گاؤں میں ہے وہ تو اپنا استعمال کرتے. اب نگر میں جو ہے کھاد اپنا استعمال کرتے ہیں. ابھی بھی وہ اپنے فروٹ اپنا, اس لحاظ سے اتنے کیجویلٹیز اور نہیں ہیں. اب کورونا کا آیا, اب وبا ایک بدنام ہو گئی. اب یہ جو اپنے گئے تھے اپنے ادھر زواری کے لیے, تو یہ انہوں نے تھوڑا سوچا تھا کہ یہ وبا پیدا ہو گئی. یہ لوگ اپنی مذہبی عقیدت پہ گئے تھے, وہاں سے انفارچونیٹلی اس طرح ہو گیا. پھر بھی اس میں یہ ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کا فضل یہ کہ بی جی 63 کا ہم نے انجیکشن لگایا اس وقت پاکستان اور انڈیا میں. اس وجہ سے ہم گدلے پانی بھی پیتے ہیں, کنویں کا پانی بھی پیتے ہیں, اور اس جراثیم سے پہلے ہم لڑ چکے ہیں بہت سارے لوگ. اب اللہ کی فضل سے جتنے بھی حاجی آئے تھے انہوں نے, ان میں سے کوئی کیجویلٹی نہیں ہوئے, سب ریکور ہو گئے. اب یہ ہے کہ SOPs کو فالو کریں,
تھوڑا ڈسٹینشن سوشل ڈسٹینس رکھے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. یہ 1-2 مہینے میں وبا اس طرح آتی ہے اور اس طرح چلی جاتی ہے. اس کا کوئی دوائی نہیں ہوتا ہے, اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے. یہ ایک جس طرح ایک رخ آتا ہے اور وہ رخ چلی جاتی ہے, اسی طرح ہی ہے. یہ ایک اللہ تعالیٰ کے اپنا ایک امتحان لیتا ہے لوگوں سے, اپنے مخلوق سے. تو یہ ایک قسم کا امتحان ہے. تو اس میں انشاءاللہ ہم ایز مسلمان ہم اللہ تعالیٰ پہ یقین کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جلد از جلد یہ وبا یہاں سے ہٹ جائے گا, کیونکہ چائنا میں بہت ہی جلد ہٹ گئی. تو اسی طرح اب یہ یورپ میں بھی زیادہ تھا, اب پاکستان میں ہے لیکن 1 لاکھ تک. لیکن اس میں یہ ہے کہ پاکستان میں ڈیلی کا جو کیجویلٹیز ہے بغیر کورونا کے وہ تو تقریباً 2 سے 3 ہزار لوگ ویسے ہی مرتے ہیں جو بیمار ہے یا بوڑھے ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوتے یا کسی کیس میں. اس لیے تو یہی اس پہ یہ جو کورونا 19 کی, اور اس میں یہ ہے کہ اس وقت جو ہمیں چائنا نے ہمارا ہمسایہ ملک نے ہنزا کے لیے 22,000 ماسک تیار کیے ہیں, اور جی بی کے لیے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پر ٹریڈ ونگ کی طرف سے ہمیں 2 لاکھ ماسک اور 1500 کٹس اور مختلف وینٹیلیٹرز وغیرہ ہمیں تیار کیے ہیں. جو ہی ہمیں بارڈر لگے ہوئے ہیں گورنر صاحب ہمارا, تو انشاءاللہ جو ہی ہمارا 1-2 دن کے لیے بارڈر کھول لیتے تو وہ چیزیں ہمیں ملیں گے. اور نیڈی پرسن کے لیے ہم نے آٹے کا بھی بندوبست کیا ہے, جو بالکل جس کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے جس کے پاس نہیں ہے, تو ہم نے چائنا کے ہمارے رشتہ دار جو تھے انہوں نے کسی نے 10 بوری کا پیسے دیا, کسی نے 15 کا, اسی اکٹھے کر کے ہمیں 600-700-800 بیگ ہمیں جو تھیلے ہیں ہم ان کو پرچیز کر کے دینے کا پروگرام ہے. ہم نے شناکی سے لے کر آئین آباد سے لے کر سوست خداباد مسکر تک ہم نے اور چکور سینٹر اس پہ کام کیا ہے اور مزید کام کر رہے ہیں. تو جیسے کہ آپ نے خوراک کی بات کی, خوراک کی بات کی, تو آپ نے زراعت کے شعبے میں یعنی ایگریکلچر سیکٹر میں کوئی سیاسی زندگی میں آپ نے کوئی کردار ادا کیا؟ بہت کچھ کام کیا. اس میں سیاست ایگریکلچر کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ آپ دیکھیے یہ باغ چیری درخت, سب سے پہلے یہاں پہ وائٹ مین آیا ہالینڈ سے. اس نے وہاں سے وائٹ مین نے آلو کا بیج لایا. جو آلو وہاں پہ 1 کلو سے 12 کلو تیار ہوتا تھا, وہ جو آلو یہاں پہ لگایا تو 1 کلو سے 27 کلو فصل پیدا ہو گیا. اور 5 اسٹار ایپلز جو سیب ہے اور گولڈن سیب, یہ سارے ایگریکلچر کے نئے جو ایگریکلچر کے وائٹ مین اور سونڈر ہوتا تھا اس زمانے میں, تو انہوں نے یہاں پہ انٹروڈیوس کرایا ایگریکلچر کا. تو اس کے ساتھ ہم نے ایگریکلچر کے کچھ لوگوں کو یہاں سے چائنا بھیج دیا ٹریننگ کے لیے. کچھ جاپانیز نے ہنزا کے لوگوں کو لے گیا. چائنیز نے جب لے گیا تو اس میں انہوں نے کیا ہمارے لوگوں کو مختلف انر چائنا ان کو وزٹ کرایا کہ ایگریکلچر وہاں کا اور یہاں کا کس طرح, تو ایک دوسرے کو ان کو ٹیچ کرایا. اس کے علاوہ ہم نے اسکالرشپس پہ ایک دوسرے کو ایکسچینج کیا. اسی طرح دوسرے جو ٹرانسپورٹیشن پہ ہمیں چل رہی ہے. اسی طرح بہت سارے ایسے مواقع ہے, بزنس ہے. ابھی تاشقرغان اور ہنزا کے درمیان ادھر کے لوگوں کو اویئرنیس دیا کہ 1 ہفتے میں یہاں اس سال سے سٹارٹ ہونا تھا. تاشقرغان کے جو بیپار ہے وہ یہاں آئیں گے, سٹالز لگائیں گے, اور ہمارے ہنزا کے بیپار جائیں گے تاشقرغان میں سٹال لگائیں گے. اس کے لیے گورنمنٹ آف چائنا نے 8 سے 10 ہزار یوان کا ٹیکس معاف کیا ہے ہمارے جو جی بی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے. صحیح. سر ابھی چلتے ہیں سیاسی موضوع کی طرف. جی. تو جیسے کہ ہنزا کہتے ہیں کہ شرح خواندگی ہنزا میں 97% ہے, یعنی کہ خواندہ علاقہ ہے ہنزا. تو ایک خواندہ اور باشعور عوام کی نمائندگی آپ کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے؟ مجھے بڑا افسوس سے اس سوال کا جواب دینا پڑتا ہے کہ شرح خواندگی آپ نے سوال کیا تو کوالٹی ایجوکیشن کے لیے ابھی جو اس کا رزلٹ آیا جو CSS کا, تو 12 لوگ استور اور نگر سے
جو سی ایس ایس اے سیز اور مختلف فارن پوزیشن پہ ہمارا ہنزا میں اس میں ایک ہی نہیں ہے. یہ میرا سوال ہے اس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے, بڑا افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ یہ کیوں ہم ڈوب گئے اس میں. اس کا ہمیں ازالہ کرنا پڑے گا, کیونکہ اس کا پوچھنا پڑے گا کہ یہ کدھر فالٹ ہے. اب اگر آپ کے سامنے نگر ہے, آپ بڑا دعویٰ سے کہہ رہے کہ 100% آپ کا شرح خواندگی آپ کا 100% ہے, لیکن ادھر آپ کے بیوروکریسی میں ایک نہیں ہے. یہ وجہ اس پہ بہت یعنی میرا کوشچن مارک ہے. میرا دوسرا سوال ہے آپ سے کہ ہنزا میں قومی یکجہتی اور اضافی سیٹ کے لیے آپ برسر اقتدار آئیں گے تو کیا کردار ادا کریں گے؟ آپ نے ایک سوال کیا تھا سیاست کا ہنزا میں آپ کو ہنزا کا پورا سیاست کا ایک پکچر بتاتا ہوں. یہاں پہ پارٹیاں آتی ہے موسمی پرندوں کی طرح. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. یہاں پہ جو ہنزا کے اندر روایت چلی ہے جو الیکشن کا, یہاں پہ دو پارٹی ہے. جو دو پارٹی, ایک اینٹی میر ہو گیا پیپل پارٹی, جو میر گروپ ہو گیا, وہ اصل مقابلہ ہوتا ہے ان لوگوں کا. باقی جو آتا ہے نیا پارٹی بھی جو بھی آ جائے, اس میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے درمیانہ کے لوگ, وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی کس کا پالا مضبوط ہے, اس کی طرف رخ کر لیتے ہیں. تو ابھی پی ٹی آئی کے میں خود اس میں آیا ہوں ایز اے ادنا سا کارکن. ہم اس پہ کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ پی ٹی آئی کے گراف کو ہم بڑھا لیں. تو اس صورت میں کہ ابھی پیپل پارٹی کا جو ووٹ ہے وہ اس طرف ہے. اس طرح اب جو 2500 ہے یا 2200 ووٹ ہے, وہ اس نے کسی پارٹی, کسی مسلم لیگ کو نہیں دینا ہے, اس نے کسی پی ٹی آئی کو نہیں دینا ہے. اب بٹوین جو مثال کے طور پر میرا اپنا ذاتی ووٹ ہے, میرا جو ذاتی ووٹ ہے, میں ایز اے ڈسٹرکٹ کونسلر 3 دفعہ رہا ہوں. تو 3 دفعہ میرا تجربہ ہے کہ میں نے جب الیکشن لڑا تھا, پہلے الیکشن میں نے 3800 ووٹ لیا تھا, صرف اور صرف گوجال کا. اس میں ہنزا شامل نہیں ہے. دوسرے میں نے لیا, تیسرے میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا, کیونکہ ہمارا بلاک جس طرح میں نے کہا اینٹی میر اور میر, جو میر کے اندر سے ہم نے 2 تقسیم کیا تھا, پھر بھی وہی ووٹ وہ تھا. میں اور شہریار کھڑے ہوئے تھے, پلس کیا تو وہی ایک ہی ووٹ ہے, 2 تقسیم ہوا تھا. اب اسی طرح یہ ہے کہ یوتھ ضرور وہ کریں گے, لیکن جو مثلا فیس بک پہ دیکھتے ہیں یہ ووٹ کا کام نہیں آتا ہے. جو فیس بک والا جو وہ کرتے ہیں, جو گاؤں میں بیٹھے ہوئے بزرگ لوگ اور جو ایجڈ لوگ اور ہمارے مائی بہنیں, اصل ووٹ ان کا کاسٹ